کہ یہ تینوں حضرات اپنی اپنی حیثیت پر غور کریں کہ مکہ مکرمہ میں وہ مسافر ہیں یا مقیم ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کہ ان میں سے دو یعنی افراد اور قران والے نے تو احرام باندھ رکھا ہے، اور تیسری حالت اس شخص کی ہے جو حج تمتع کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں قبل اس کے کہ اب 8 ذی الحج کو ہم لوگ مینا کی طرف روانہ ہوں، بہتر ہے کہ کچھ مسائل پہلے سے معلوم کر لینے چاہیے، اور ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حاجی یہ تعین کرے کہ وہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے یا مسافر ہے۔ اس کی تفصیل اس مسئلے کی اور اس کی وجہ کہ وہ متعین کرے کہ مقیم ہے یا مسافر ابھی انشاءاللہ اسی بیان میں آپ سنیں گے۔ ایک مسئلہ تو یہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ آفاقی انسان اور آفاقی فقہا کی اصطلاح میں اس حاجی کو کہتے ہیں جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو، جیسے پاکستان، ہندوستان یا دنیا کے کسی اور ملک سے آنے والے جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے اس سے باہر رہتے ہوں اور اس کے اندر نہ ہوں، یعنی وہ مقامات جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے ان حاجیوں میں سے جس کا وطن اس مقام سے پیچھے رہ گیا یہ سب آفاقی کہلاتے ہیں، اور آفاقی انسان حج میں جتنے مہینے شمار کیے جاتے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی دن جن میں احرام حج کے لیے عمرے کے لیے باندھا جا سکتا ہے، کوئی آفاقی اس شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج یعنی تقریباً 2 مہینے اور 9 دن یا 10 دن عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلا گیا یا کہیں اور چلا گیا تو واپسی کے وقت اس شخص کو صرف حج کا احرام باندھنا بہتر ہے، اور ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہا ہے تو حج افراد کا احرام باندھ لے، یہ سب سے اچھا ہے۔ بہت سے لوگ جو پاکستان، ہندوستان سے، ان ممالک سے یا دنیا کے دیگر ممالک سے حج کے لیے آتے ہیں وہ آتے ہی سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر انہیں گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ سے واپسی پر وہ احرام باندھتے ہیں۔ تو کس چیز کا احرام باندھیں؟ ان کے لیے سب سے اچھا یہ ہے
کہ حج افراد کا احرام باندھیں، اور وجہ اس کی یہ ہے، جسے غور سے سننے میں یہ بات پوری سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اپنا اصلی وطن اس کی طرف کوئی آدمی سفر کرے تو پھر اس کا حج تمتع باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور وہ فرماتے تھے کہ اپنے اصلی وطن کے علاوہ کسی دوسرے مقام کی طرف سفر کرنا، جیسے وطن تو آپ کا پاکستان ہے یا ہندوستان ہے یا امریکہ ہے یا کوئی بھی ہے، اور آپ مکہ مکرمہ سے سفر کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، تو حج تمتع کی نیت کی تھی اور عمرہ ادا کر لیا، تو چونکہ آپ اپنے اصلی گھر اور وطن کی طرف تو سفر کر نہیں رہے، سفر تو کر رہے ہیں مدینہ منورہ کا یا کسی بھی اور جگہ کا، طائف کا، کہیں کا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تمتع قائم ہے، باطل نہیں ہوتا۔ اور صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمتع باطل ہو جائے گا، تو چونکہ پہلا عمرہ یہ کیا ہے تمتع کا شمار ہی نہیں ہوا ان دونوں حضرات کے نزدیک، تو اس لیے اب نئے سرے سے تمتع یا قران جو بھی چاہے کر سکتا ہے، مدینہ منورہ سے احرام باندھنا ہے، نئے سرے سے تمتع یا قران جو بھی احرام چاہے وہ باندھ سکتا ہے، لیکن یہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر، ان کے مسلک اور ان کے فتوے کے مطابق اس شخص کا حکم جس نے اب عمرہ کر لیا تھا، اس کا حکم اہل مکہ کی طرح ہے، اس لیے قران تو کر نہیں سکتا، البتہ اس کا حج تمتع کا عمرہ باقی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ان کا عمرہ ٹھیک ہے۔ امام ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمرہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ عمرہ نہیں ہے جو حج کے ساتھ ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے تمتع کا یہ عمرہ باقی ہے۔ اب اس کے بعد حج سے قبل دوسرا عمرہ کرے یا نہ کرے، صحیح ترین فتوے کا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے پھر عمرہ کرنا مکروہ ہے، مگر آفاق سے آ رہا ہے، دور سے آ رہا ہے، مدینہ منورہ سے آ رہا ہے، تو مدینہ منورہ سے واپسی پر عمرہ کا احرام باندھنے میں کوئی حرج نہیں، عمرے کا احرام باندھے گا تو اس کا عمرہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ حج کرے گا تو حج تمتع ہو جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اگر اس نے واپسی پر عمرہ نہیں کیا تو اس کا پہلا عمرہ جو تھا وہ تو بھی باقی ہے، تو اس انسان کو حج افراد کا احرام باندھنا ہی بہتر ہے تاکہ اس سارے اختلاف سے نکل جائے، اور اگر حج تمتع کا احرام باندھے اس کی بھی گنجائش ہے، اور قران یہ ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نہیں کر سکے گا، البتہ صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک کر سکتا ہے۔ تو سب سے بہتر یہ ہوا
کہ وہ حج افراد کا احرام باندھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ کے لیے سفر کرے، ایک بات، اور دوسری یہ ہے کہ حج تمتع کا عمرہ کرنے کے بعد اب سادہ کپڑوں میں، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، مکہ مکرمہ میں رہنا ہے تو یہاں رہتے ہوئے مکہ میں اب حج سے پہلے دوسرا عمرہ تیسرا عمرہ کرنا یہ مکروہ ہے، اب بس طواف کرتا رہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوال شروع ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے کہیں سفر کر لیا، جیسے مدینہ منورہ، تو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو تمتع اور قران کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ پہلا عمرہ تمتع کا شمار نہیں ہوا، تو مدینہ منورہ سے احرام باندھے تو تمتع اور قران کر سکتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمتع اور قران نہیں کر سکتا، اور بہت سے مفتی حضرات نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ سے واپسی کے وقت افراد کا حج کرے۔ اور حکومت کے انتظامات کی وجہ سے اگر مجبوری ہو اور احرام اتنا طویل نہ باندھ سکے، یعنی مدینہ منورہ سے واپس آ رہا ہے اور وہ مکہ مکرمہ میں آ کے اب حج میں بھی ایک مہینہ گویا کہ باقی ہے، فرض کر لیجئے، تو اتنا طویل احرام باندھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اب حج تمتع کی نیت وہیں سے کر لے اور آ کے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرے، پھر سادہ کپڑوں میں آ جائے اور پھر 8 ذی الحج کو احرام باندھ لے حج تمتع کے لیے۔ اور اس 8 ذی الحج کے احرام سے پہلے اور جب احرام اس نے عمرے کا کھولا تھا اس کے بعد درمیان میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، طواف کرتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے جسے یاد رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ ادا کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے یا نہیں، اور یہ بہت سے حضرات کو بات پیش آتی ہے کہ عمرہ ادا کرنے سے حج فرض ہوا یا نہیں، تو یاد رکھیے شوال شروع ہونے سے پہلے ہی وطن واپس آ گئے تو حج فرض نہیں ہوا، کیونکہ رمضان میں عمرے کے لیے گئے نا، تو شوال تو بھی شروع ہی نہیں ہوا۔ اور اگر شوال شروع ہو گیا مکہ مکرمہ میں اور حج کے مصارف بھی اس کے پاس ہیں، 3 مہینے کا قیام ہوگا، اب شوال سے ذی الحج کا نصف تقریباً، اتنے اس کے پاس پیسے ہیں کہ 2.5 مہینے یا اتنا وقت اس کے پاس، یعنی اتنے وقت تک وہ رک سکتا ہے، حج کے مصارف اس کے پاس ہوں تو حج فرض ہو جائے گا۔ ایک، اور اگر حکومت کی طرف سے حج تک ٹھہرنے کی اجازت نہ ہو، یہ دوسری صورت ہے، تو فرضیت حج میں اختلاف ہے فقہا کا، بہتر قول یہ ہے کہ اس کو حج بدل کرانا چاہیے، مکہ مکرمہ ہی سے حج کرا دے، اور بعد میں خود حج کی استطاعت ہو گئی تو دوبارہ حج کرے گا۔ اس لیے شوال کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے اپنے گھر کو لوٹ جانا چاہیے۔ اگر شوال کا مہینہ وہاں شروع ہو گیا
تو اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کے پاس اتنے مصارف ہوں، اتنا خرچہ ہو کہ 2 مہینے اور 9 دن 10 دن یا 13 دن 14 دن وہاں پر رہ سکے تو حج فرض ہو جائے گا۔ اور اگر اتنے مصارف ہیں مگر حکومت اجازت نہیں دیتی تو پھر اپنی طرف سے حج بدل کرایا جائے گا، یا بعد میں حج کی استطاعت ہو گئی تو پھر آدمی خود حج کر لے۔ کیونکہ اگر حکومت اجازت نہ دے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج فرض نہیں ہوتا، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسے حج کا کرانا اپنی طرف سے ضروری ہے۔ اس لیے یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ رمضان میں جو عمرے پر جاتے ہیں وہ شوال سے پہلے لوٹ آئیں۔ احرام کی حالت میں کسی بھی قسم کی جرابیں پہننا جائز نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ موزے اور جرابیں ان کو نہیں پہنا جا سکتا۔ ایک اور مسئلہ جس کی وضاحت ضروری ہے پہلے بیان ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف منہ کیا جائے گا یا نہ کیا جائے، تو اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ انسان طواف کے دوران طواف کرتے ہوئے اپنا سینہ یا پشت بیت اللہ کی طرف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ طواف کرتے ہوئے اتنا بیت اللہ کے سامنے ہو جانا کہ سینہ یا کمر بیت اللہ کی طرف ہو جائیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر اس حالت میں کچھ فاصلہ طے کر لیا، مثلا 5 قدم 10 قدم، تو اتنے حصے کے طواف کا اعادہ واجب ہے، ضروری ہے۔ بہت زیادہ رش تھا اور کسی آدمی نے اپنا چہرہ اور سینہ یہ بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور اس کے بعد اسی حالت میں وہ 5-7 قدم چل گیا، تو اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کے جتنے قدم اس طواف کے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کر کے، جسم کو بیت اللہ کی طرف کر کے سینے کو یا کمر کو چلا ہے، تو وہ دوبارہ اس کو کرے گا۔ صرف چہرہ مراد نہیں بلکہ چہرے سے مراد اس کا جسم ہے، سینہ یا کمر۔ اور طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنا یہ زیادہ بہتر نہیں سمجھا گیا۔ طواف کرتے ہوئے سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا یہ مستحب ہے، اور بیت اللہ یا کسی دوسری طرف دیکھنا یہ ادب کے خلاف گنا گیا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے۔ اگر صرف چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوا تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ جب ہے جب اس کا سینہ اور کمر یہ چیزیں بیت اللہ کی طرف ہو جائیں اور وہ حالت طواف میں ہو۔ طواف میں 2 مواقع، 2 مقامات اس قاعدے سے، اس کلیے سے مستثنا ہیں۔ ایک تو جب حجر اسود کو بوسہ دینا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان اپنا سینہ بیت اللہ کے سامنے کرے گا،
تو ہی تو حجر اسود کو بوسہ دے گا۔ اس لیے بیت اللہ کا استقبال، اس کی طرف چہرہ کرنا، سینہ کرنا، اپنے آپ کو پھیرنا اور گھمانا، یہ درست ہے۔ اور دوسرا موقع رکن یمانی کے وقت، کہ اس موقع پر بھی رکن یمانی کے وقت اگر کوئی آدمی اپنا سینہ بیت اللہ کی طرف کرے اور دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے رکن یمانی کو چھوئے تو یہ درست ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ صرف دایاں ہاتھ لگائے، اور اگر دایاں ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملا تو بایاں ہاتھ نہ لگائے، گزر جائے۔ یہ دو مواقع ایسے ہیں کہ اس میں انسان گھوم کر بیت اللہ کی طرف ان کو ہاتھ لگا کے یا حجر اسود کو چوم کے آگے چل پڑے۔ یہ اس مسئلے کی وضاحت ہے جو پہلے طواف کے باب میں آیا تھا۔ ایسے ہی جو بات ابھی ذکر کی ہے کہ حاجی کی حیثیت مکہ مکرمہ میں کیا ہے، اس کو اچھی طرح سوچنا چاہیے۔ 8 ذی الحج سے کم 15 دن پہلے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 8 ذی الحج سے کم 15 دن پہلے، تو یہ ذی القعدہ کا آخر آ گیا نا، اور ذی القعدہ کا چاند 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو 8 ذی الحج سے کم 15 دن پہلے اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں آیا تو وہ مقیم ہے۔ مثلا مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے، وہاں سے گورنمنٹ نے بھیج دیا، تو آ کر گنے کہ 8 ذی الحج تک میرے دن کتنے بنتے ہیں۔ اگر تو وہ بنتے ہیں 15 دن، تو پھر یہ آدمی ہو گیا مقیم، اور 15 سے کم بنتے ہیں جیسے 14، تو پھر یہ آدمی مقیم نہیں ہوا۔ اس کی اقامت سے جن جن مسائل پر فرق پڑے گا وہ دیکھ لیجئے۔ اور ایک اور بات بھی وضاحت اس کی کرتے ہیں کہ کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں آیا اور ابھی فرض کیجئے اس کے 20 دن ابھی 8 ذی الحج تک باقی ہیں، کیونکہ 8 ذی الحج سے حج کے اعمال شروع ہو جائیں گے نا۔ تو آیا تو ابھی 20 دن باقی تھے، درمیان میں حکومت کے قواعد اور ضوابط کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ چلا گیا۔ اب وہ مسافر ہی ہے، وہ مقیم نہیں ہوا۔ ہم اس سفر کی، اس اقامت کی بات کر رہے ہیں کہ جو سفر اس نے کیا ہے، کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں اقامت ہوئی اس کی، وہ ٹھہرا، اور اس کا یہ ٹھہرنا 8 ذی الحج سے پہلے 15 دن ہو گیا۔ بس اس نے اس دوران 15 دنوں میں کہیں سفر نہیں کیا، تو یہ انسان مکہ کی حدود سے جو نہیں نکلا، یہ مقیم ہے۔ اور مقیم کا اثر مسائل پر پڑتا ہے، اور مسافر کا بھی۔ 2 مسئلے عرض کر دیتے ہیں، اور ان دونوں مسائل میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر یہ شخص مکہ مکرمہ میں مقیم ہے تو مینا میں بھی مقیم ہے، پوری نماز پڑھے گا، نماز میں قصر نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ شخص مکہ مکرمہ میں مسافر ہے تو مینا میں پہنچ کر بھی قصر نماز آدھی پڑھے گا، پوری نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہ مسافر ہی ہے۔ جو حیثیت اس کی
مکہ مکرمہ میں ہے وہی حیثیت اس کی مینا میں ہو جائے گی، اور مینا میں پہنچ کے عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ پر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، نماز اپنی پڑھے گا اپنے خیمے میں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پر جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ باوجود اس کے کہ وہ مقیم ہوتے ہیں لیکن نماز وہ مسافروں جیسی پڑھاتے ہیں۔ اگر وہ بھی مسافر ہوں تو ان کے پیچھے مسافروں جیسی نماز پڑھ لے گا آدمی، وہ مسافر ہوں اور ان کے مقتدی مقیم ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن امام مقیم ہونے کے باوجود مسافروں جیسی نماز پڑھائے تو چونکہ حنفی فقہا کے یہاں یہ نماز نہیں ہوتی، اس لیے وہاں پر مینا میں بھی، عرفات میں بھی اور مزدلفہ میں بھی ہر جگہ نماز اپنی الگ سے پڑھنی پڑے گی۔ تو اپنی حیثیت کو سوچ لیں، اگر مکہ مکرمہ میں مقیم ہے تو مینا میں بھی مقیم رہے، اور اگر مکہ مکرمہ میں مسافر ہیں تو مینا میں بھی مسافر رہے۔ ایک فرق تو یہ پڑتا ہے، اور دوسرا فرق یہ پڑے گا کہ دیکھیے جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ افراد کا حج اگر کر رہا ہے تو اس کے ذمے تو کوئی جانور کا ذبح کرنا ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی آدمی تمتع یا قران کا حج کر رہا ہے، حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے، تو جو جانور مینا میں ذبح کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں دم شکر۔ یہ اللہ کے حضور میں وہ آدمی شکریہ کے طور پر جانور ذبح کر رہا ہے، اللہ تعالی کا احسان مانتے ہوئے کہ اس نے حج تمتع یا قران دونوں میں سے جو بھی کر رہا ہے اس کی توفیق دی، یعنی حج اور عمرہ دونوں چیزیں اس نے کر دی۔ تو اس لیے قران یا تمتع میں جو جانور مینا میں ذبح کریں گے وہ دم شکر ہوگا، اور یہ جو عید کی قربانی ہوتی ہے یہ الگ ہوتی ہے، جو واجب ہوتی ہے یہ بات ایک الگ ہے۔ وہاں پر کوئی آدمی اگر حج تمتع یا قران کے بعد قربانی کی نیت سے جانور ذبح کر دے گا تو اس کا ذبیحہ یہ درست نہیں مانا جائے گا، بلکہ اسے یہ کہا جائے گا کہ وہ ذبیحہ ایک اور کرے، کیونکہ یہ قربانی نہیں ہے، شکر کا دم ہے، شکر اللہ کا ادا کرنا ہے، اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ تو دم شکر اور قربانی الگ الگ ہو گئے۔ اب دیکھیے حاجی مکہ مکرمہ میں اگر تو تھا مقیم تو اب اس کو یہاں پر قربانی کا کرنا واجب ہو گیا، کیونکہ وہ مکہ میں مقیم تھا، مینا میں بھی مقیم ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے جس میں فرق پڑ جائے گا کہ حاجی کی حیثیت مکہ مکرمہ میں کیا ہے۔ اسی لیے عرض کیا تھا کہ اس کو اپنی حیثیت پہ خوب غور کر لینا چاہیے۔ اگر وہ مکہ مکرمہ میں مسافر ہے تو مینا میں بھی مسافر ہے، اب قربانی اس پہ واجب ہے ہی نہیں، کیونکہ مسافر پہ تو قربانی واجب تھی نا، نہ کرے، دم شکر دے بس۔ اور اگر وہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھا اب مینا میں بھی مقیم ہو گیا تو اس اعتبار سے اگر ان قربانی کے دنوں میں وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر دم شکر کے علاوہ عید کی قربانی بھی واجب ہے، 2 جانور ذبح کرے گا، ایک اس وجہ سے کہ دم شکر ہوا، اور ایک اس وجہ سے کہ وہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھا اور ابھی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے پیسوں سے ایک دوسرا جانور خرید کر بھی ذبح کر سکتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔
2 قربانیاں وہ کرے گا. ہاں اس کو یہ اختیار خط لکھ کے اپنے گھر والوں کو کہہ دے کہ میری طرف سے 1 قربانی وہاں پر اپنے گھر میں کر دینا. مثلا وہ لاہور سے ہے تو اس نے فون کیا حاجی نے، اس خاتون نے یا مرد نے، کہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں اور 8 ذی الحج سے پہلے میرے 15 دن ہیں مکہ مکرمہ میں، تو میری اقامت ہو گئی، لہذا آپ لوگ گھر میں لاہور میں 1 جانور میری طرف سے ذبح کر دیں. تو 1 قربانی وہ وہاں ہو گئی گھر میں، اور دوسری دم شکر جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا جب تمتع یا قران دونوں میں سے کوئی بھی حج ہے، اس حج کے پورا ہونے کے بعد جب لوگ قربانی کرتے ہیں، رمی کے بعد، پہلی رمی کے بعد. اور اگر گھر فون نہیں کیا، خط نہیں لکھا، خیال ہوا یہیں کر دیں گے، تو 2 جانور وہیں ذبح کر دے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو ایک تو اقامت اور 1 قربانی کے لیے پیسے، استطاعت، یہ 2 چیزیں اگر ہوں گی تو منا میں 2 جانور ذبح کرنے پڑیں گے، یا پھر 1 اپنے گھر میں اور 1 منا میں. اور اگر کسی نے اس دم شکر کو عید کی قربانی سمجھ کر ادا کیا تو دم شکر ادا نہیں ہوا، قربانی ہو گئی اگر اس کے ذمہ واجب تھی، اور دم شکر ادا نہیں ہوا. اور اس نے دم شکر ادا کرنے سے پہلے شکریہ کے طور پر وہ جو خون بہانا تھا کسی جانور کا، اس کو ادا کرنے سے پہلے احرام کھول دیا، تو دم شکر تو واجب تھا ہی تھا، ایک اور دم بھی واجب ہو جائے گا. اور اگر یہ 3 دن جو قربانی کے ہوتے ہیں، ایام نحر جنہیں کہتے ہیں، ان کے اندر دم شکر نہیں دیا اور مسئلہ پتہ چلا جا کر 14 ذی الحج کو، تو یہ تاخیر ہو گئی نا، تو تاخیر کی وجہ سے تیسرا دم بھی واجب ہو جائے گا. اور قربانی اگر رہ گئی تھی تو قربانی بھی اس طرح 4 جانور اسے ذبح کرنے پڑیں گے، 1 تو قربانی کا، 1 دم شکر کا، اور 1 دم شکر ادا کرنے سے پہلے جو احرام کھول دیا اس کا تیسرا، اور چوتھا یہ کہ اس نے تاخیر کیوں کی. 4 جانور ذبح کرنے پڑیں گے. اتنے پیسے خرچ کرنے کی بجائے کوئی 2-3 گھنٹے حج کے مسائل کسی صاحب علم کے پاس جا کر سیکھ لے، زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اسے لوگ سمجھتے ہیں گورکھ دھندا ہے، الیاذ باللہ. یہ شریعت کے مسائل گورکھ دھندا نہیں ہے. اللہ تعالی نے اس لیے ان مسائل کو رکھا ہے کہ انسان اپنے شعور اور عقل سے کام لے اور علم کو حاصل کرے. آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں اور آپ 1 بار 2 بار 4 بار کسی بچے کو سکھاتے ہیں کہ یہ انگلی یہاں نہیں یہاں آئے گی، ٹائپ رائٹنگ میں آپ سکھاتے ہیں. وہ بچہ اگر یہ کہنے لگے کہ کیا ہے 1 ہی انگلی سے ٹائپ کیوں نہ کر لیا کریں، تو آپ سوچئے کہ وہ اس علم جو ٹائپنگ کا علم ہے اس کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے دماغ پر زور پڑے. وہ جس کا برداشت کر لینا ہے کہ جہالت کی وجہ سے 1 ہی انگلی سے پورے اس میں پھر کے ٹائپ کر لے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں قاعدہ اور طریقہ مقرر تھا اس کے مطابق ٹائپنگ ہو. بس یہی حال ہو گیا ہے کہ مسائل اور علم سیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا. تو قوم کا مزاج اور رجحان تعلیم کا نہیں،
ان کا مزاج رجحان ہے اچھے اچھے کھانے کھانے کا، ماشاءاللہ ہر موسم میں نیا لباس پہننے کا، گلچھرے اڑانے کا، راتوں کو دیر دیر تک جاگ کر، آپ سب جانتے ہیں کیا کچھ کرنے کا، اور لانگ ڈرائیونگ، اور یہ سب امراض چمٹے ہوئے ہیں، اور 100 مرضوں کا ایک مرض بے فکری۔ یہ قوم یہ دنیا وزٹ کرنے آئی ہے، بس شہزادے ہیں، حرام ہے جو ڈھنگ کا کوئی کام کر لیں۔ اس میں مشکل سے 5% لوگ باقی رہے ہوں گے جو انسان کہلانے کے قابل ہیں، باقی سب یہ شہزادے ہیں، دنیا وزٹ کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جا کے رپورٹ دینی ہے کہ کیا کیا دیکھا، کیا چیزیں نہیں دیکھی، اور جو نہیں دیکھی وہ بھی مجبوری سے رہ گئیں، وگرنہ سب کو وزٹ کرتے۔ ایک کام نہیں کرنا، کچھ ہو جائے، علیہ باللہ، استغفر اللہ، اگرچہ خدا زمین پر آ جائے مگر پڑھ کے نہیں دینا، تعلیم حاصل نہیں کرنی۔ نماز پڑھیں گے ساری زندگی، بغیر مسائل کو سیکھے 20 حج کریں گے اور حج کے مسائل نہیں سیکھیں گے، صاحب اللہ کے ہاں سب چیزیں برابر نہیں۔ جو لوگ علم حاصل کر کے اللہ کی خوشی کے لیے مسائل کو سیکھ کر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرتے ہیں، وہ ان کے برابر قطعاً نہیں شمار کیے جائیں گے قیامت میں، جنہوں نے دنیا میں اپنی عمر ضائع کی، علم حاصل نہیں کیا، خدا کے دین کی جو چیز ضروری ہو گئی تھی اس ضروری علم کو حاصل نہیں کیا۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ ان مسائل کو ضرور سیکھ لیجئے جو آپ کی زندگی میں جس فیلڈ میں پیش آنے ہیں، باقی مسائل نہ سیکھیں۔ ہر آدمی نے کوئی مفتی تھوڑا ہی بننا ہے، بس جب تک نکاح نہیں ہوا نکاح کے مسائل سیکھنے کی نہیں، مگر جب نکاح کا ہو جائے تو پھر اس کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ طلاق نہیں دینی، عیاذ باللہ، ساری زندگی طلاق کے مسائل نہ سیکھے، مگر جب طلاق دینے کا ارادہ ہو تو پھر تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ طلاق کیسے دینی ہے۔ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ غصے میں آئے اور اٹھ کے طلاق دے دی، علیہ باللہ۔ اسی طرح حج کے مسائل 60 برس تک نہ سیکھے، کوئی پرواہ نہیں، مگر زندگی کا جو 60 کے بعد پہلا سال آ رہا ہے، اب حج فرض ہو گیا ہے، پینشن مل گئی ہے یا کچھ اور چیز ہو گئی، اب حج کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ یہ ہے تعلیم کہ اگر نہیں ہوگی تو انسان تعلیم سے محروم رہ کے پھر اپنے آپ کو کسی صحیح راہ پر رکھ نہیں سکتا، اور قیامت میں پتہ چلے کہ اللہ کے یہاں حساب دینا پڑ جائے کہ جو چیز فرض ہو گئی تھی اس کا علم کیوں نہیں سیکھا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ طواف کے جو چکر لگائے جاتے ہیں بیت اللہ کے گرد، اس میں لوگ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کتاب ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور دعائیں پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ طواف کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی روایات حدیث کی کتابوں میں اپنی نظر سے گزری ہیں وہ سب کی سب سوائے 2 ایک قابل اعتماد روایات کے جن کا پہلے ذکر گزر گیا ہے، کوئی بھی روایت درست نہیں، اور ان میں بھی 2 دعاؤں میں یہ نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چکر میں کون سی دعا پڑھی۔
اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو چیزیں ضعیف حدیث سے ثابت ہوتی ہیں ان کو سنت سمجھنا یہ خود گناہ ہے، اور عوام ان دعاؤں کو سنت سے ہٹ کے فرض سمجھنے لگے ہیں۔ باقاعدہ کتابیں خریدی جاتی ہیں، یا ایک آدمی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے پیچھے اس کے لوگ بھی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، اور اس سے بدتر گناہ یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ معلم عربی جو دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کہیں رک جاتا ہے، اور پورا جتھا اور قافلہ جو اس کے پیچھے ہوتا ہے وہ بھی سب رک جاتے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کے زور زور سے دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے طواف باقی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، بیچاروں کے پاؤں کچلے جاتے ہیں، یا جسم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، یا اور بہت سی چیزیں اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے انسان کی اپنی حالت بھی۔ تو اس لیے یہ گناہ کے کام نہ کیے جائیں، ان دعاؤں کو سنت سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اب تو روز اس کی اشاعت ہوتی ہے ہر سال، اور کئی ایک دینی ادارے ان دعاؤں کو چھاپ چھاپ کے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اتنی ہی بڑی بدعت اور گناہ ہے جیسے تراویح کی دعا ہوتی ہے نا، کئی جگہ پر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس دعا کا کوئی ثبوت نہیں۔ نماز تراویح کی دعا کہ پہلا ترویحہ جب پڑھتے ہیں اور دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا اور پانچواں، ان کے دوران جتنے وقفے آتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت ذی الملک والملکوت، اس طرح کی دعائیں پڑھتے ہیں نا، جو یہ کوئی ثبوت نہیں ان دعاؤں کا، اور لوگ علیہ باللہ اسے سنت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، ضعیف حدیث کی روایت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دینا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک طرح کا جھوٹ ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ نفل ہو کام اور اس کا اتنا اہتمام کیا جائے تو وہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ جن چیزوں کا ثبوت ہی نہیں ملتا۔ اور دعا جو مانگنی ہے طواف میں تو خشوع و خضوع رہنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے رہنا چاہیے، بیت اللہ کی عظمت برقرار رہنی چاہیے۔ اور طواف میں کتابیں دیکھ کر پڑھتے ہیں تو اس سے وہ دل میں جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ اس طواف میں آپ اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، تو اللہ کے ساتھ تعلق دل سے قائم کیجئے، دعا مانگیے، اللہ کو یاد کیجئے۔ یہ دیکھ دیکھ کر دعائیں پڑھنا اور جتھوں کی صورت میں چلا چلا کر پڑھنا، یہ سب تکلیف دہ چیزیں ہیں جو کہ حرام، دوسرے لوگوں کی عبادت میں خلل آتا ہے۔ اور پھر دعاؤں کے الفاظ بھی صحیح یاد نہیں ہوتے، اور طواف میں بغیر کسی ضرورت کے ٹھہرنا یہ بھی تو مکروہ تحریمی ہے، بغیر وجہ کے ٹھہر جاتے ہیں، یہ دعا پڑھنا کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اس حالت میں بہت سے لوگوں کا بیت اللہ کی طرف سینہ ہو جاتا ہے یا پیٹھ ہو جاتی ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی حالت میں جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا تھا، کچھ آگے کو چلے گئے تو اتنے حصے کا طواف اس کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان سارے گناہوں اور مفاسد کی وجہ سے چاہیے کہ انسان دعائیں اپنے دل میں مانگے، زبان سے پڑھے، جو بھی اللہ توفیق دے اپنی زبان میں مانگتا رہے، مگر یہ جو ضعیف روایات ہیں ان کو دین نہ بنائے۔ کوئی بھی امت اور فرقہ اس وقت تباہ ہو جاتا ہے اور ان کے باطل پر چلے جانے کی، باطل کے ساتھ چمٹ جانے کی دلیل یہ ہو جایا کرتی ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو چھوڑ کر
محض ضعیف حدیثوں پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک فتنہ آتا ہے، اور وہ یہ کہ ایسی روایات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کرتے ہیں جن کو وہ قیامت تک ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ ان سے پوچھئے کہ بھئی یہ روایت آخر جو آئی ہے کسی کتاب میں ہوگی نا، ان سے کہیے وہ کتاب کا نام بتاؤ، تو ساری زندگی نہیں بتا سکتے کہ کہیں یہ روایت آئی ہو۔ جھوٹ بولتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ضعیف حدیث کی بجائے وہ موضوع روایات پر آ جاتے ہیں، اور یہ بات جس فرقے اور جس طبقے میں بھی آ جائے، بس یہ کافی ہے کہ وہ گمراہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اب یہ ان کے زوال کا دور چل رہا ہے۔ جتنے برس بھی اس کو خراب ہونے میں، تباہ ہونے میں لگیں، لیکن وہ پھر ایک فرقہ بن جاتا ہے، اور اس طرح فرقہ واریت کا اضافہ ہوتا ہے امت میں۔ حدیث کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں بس اس پر عمل کرنا چاہیے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک مسئلہ جو آج بیان کیا ہے، ابھی اس مسئلے کی زیادہ تشریح کر دیتے ہیں کہ طواف میں رکن یمانی کو بوسہ نہیں دینا، بوسہ صرف حجر اسود کو، بلکہ رکن یمانی کی طرف سینہ پھیر کے دونوں ہاتھ یا صرف دایاں ہاتھ لگائیں، بشرطے کہ اس پر رکن یمانی پر خوشبو نہ لگی ہو۔ اگر خوشبو لگی ہوئی ہے اور آپ بھی حالت احرام میں ہیں تو پھر اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اور دونوں میں سے ایک صورت نہیں ہے، یعنی یا تو وہاں پہ خوشبو نہیں لگی ہوئی تو بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے خواہ آپ احرام میں ہیں یا نہیں، یا دوسری صورت خوشبو تو لگی ہوئی ہے لیکن آپ حالت احرام میں نہیں ہیں پھر بھی اسے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، تو اس کی طرف سینہ پھیر کے دونوں ہاتھ یا صرف دایاں ہاتھ لگانا چاہیے، اور دایاں ہاتھ نہ لگا سکیں تو بایاں ہاتھ نہ لگائیں، اور نہ ہی دور سے اس کی طرف اشارہ کریں۔ مینا میں جانے سے پہلے ایک بات اور بھی سن لیجئے، یہ سارے مسائل کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک بات اور بیان کرنا تھی جو شاید ابتدا میں کہنی چاہیے تھی مگر اس وقت خیال میں نہیں آیا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا قبول ہونے کے مقامات بہت ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط ہے جو انہوں نے اہل مکہ کو لکھا تھا، اور انہوں نے اس میں تصریح کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مکہ مکرمہ میں کتنے مواقع ایسے ملتے ہیں جن پر دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی یہ دعا کے مقامات خاص طور پہ مکہ مکرمہ میں ہی ہیں، دنیا میں اور کہیں نہیں ہیں، تو اس لیے ان مقامات پر دعا مانگنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 15 مقامات لکھے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہیں۔ غالباً حضرت نے جو اس وقت ذہن مبارک میں آیا ہوگا لکھ دیا ہوگا، یا یہ کہ ان 15 کی روایات چونکہ حضرت کے پاس زیادہ ہوں گی اس لیے تحریر فرما دی ہوں گی، یا یہ کہ مقامات تو ان کا خیال ہے کہ اور بھی ہیں مگر چلو ان 15 کو لکھ دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت نے 15 مقامات گنوائے ہیں، اور 15 کے علاوہ جو ہیں وہ بھی ہم گن دیتے ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جو چیزیں ہیں وہ اور کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بغداد میں اس نے علماء سے کہا، بہت علماء سے ملا اور ان سے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے، اپنی بیوی کو میں نے کہا ہے کہ اگر میں خدا کی ایسی عبادت نہ کروں کہ اس وقت اللہ کی ایسی عبادت کوئی نہ کر رہا ہو تو تمہیں طلاق۔ اس عجیب و غریب قسم کھانے پہ علماء حیران تھے۔ انہوں نے کہا بھی تم جو بھی عبادت کرو گے دنیا میں کوئی نہ کوئی تو عبادت کر ہی رہا ہوگا، تو لہٰذا تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو دنیا میں اس وقت ہزاروں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہو تو اور بھی دے رہے ہوں گے، صدقہ کرتے ہو وہ بھی کر رہے ہوں گے، روزہ رکھتے ہو وہ بھی، حج کا تم کہتے ہو تو حج میں بھی۔ تو علماء بغداد نے فتویٰ دیا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی، تم کوئی اللہ کی ایسی عبادت نہیں کر سکتے کہ تمہارے علاوہ دنیا میں اور کوئی اس عبادت کو کر ہی نہ رہا ہو۔ حضرت کے پاس جب یہ فتویٰ آیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو انہوں نے اسے بلایا اور حضرت نے فرمایا کہ تم میرا یہ خط لے جاؤ اور مکہ مکرمہ میں لوگ مجھے جانتے ہیں اور وہاں لوگوں سے کہو کہ وہ تمہارے لیے تھوڑی دیر طواف کو رکوا دیں اور کوئی طواف نہ کرے، اور تم اکیلے اس وقت بیت اللہ کا چکر لگانا، طواف کرنا، یہ ایسی عبادت ہے کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی اس عبادت کو نہیں کر رہا ہوگا تو تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 15 مقامات لکھے ہیں ان میں سے ایک مقام وہ فرماتے ہیں کہ 15 مواقع لکھے ہیں۔ مقامات کیا؟ مواقع کہ طواف کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے اہل مکہ کو سمجھایا ہے کہ جب تم لوگ طواف کر رہے ہو تو دعا مانگو اللہ سے، اور طواف کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ سن چکے ہیں کہ آدمی اس میں کسی کے لیے رحمت کا باعث نہ بنے۔ دوسری جگہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ ملتزم پر چمٹ جائے اس سے دعا قبول ہوتی ہے، اور ملتزم وہ جگہ ہے جو حجر اسود اور یہ جو دروازہ سونے کا نظر آتا ہے اس کے درمیان یہ ہے ملتزم، اور اس کا معنی بھی ہے کہ چمٹنے کی جگہ، کیونکہ اس جگہ پر چمٹ کر دعا کی جاتی ہے۔ لوگ غلطی سے ملتزم سمجھے ہیں بیت اللہ کا یہ جو سونے کا دروازہ ہے اس کی چوکھٹ کو، اور اس چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، حالانکہ اس چوکھٹ سے آپ حجر اسود کی طرف چلیں تو حجر اسود اور اس چوکھٹ کے درمیان تھوڑی سی جو جگہ رہتی ہے یہ ہے اصل میں ملتزم، اور چونکہ لوگ اسے سمجھتے نہیں اس لیے وہ دروازے پر چمٹے رہتے ہیں۔ تو اس جگہ پر دعا مانگے اور موقع مل جائے تو اپنی پیشانی اس پہ لگا دینی چاہیے، دایاں رخسار بایاں رخسار بیت اللہ کی دیوار سے لگائے، اور ایک ہاتھ جو ہے وہ بیت اللہ کے دروازے کی طرف پھیلا کر دیوار سے چمٹا دے، اور دوسرا ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلا کر دیوار سے لگا دے، یعنی ملتزم پہ کھڑا ہو جائے اور دایاں ہاتھ جو ہے اسے پھیلائے، اور اس دروازے کی جو چوکھٹ ہے، سونے کا جو دروازہ لگا ہوا ہے اس کی چوکھٹ کے نیچے کی طرف، اور بایاں ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلا دے اور چمٹا دے اپنے آپ کو بیت اللہ کے ساتھ، اور خوب اچھی طرح رو رو کے مانگے۔
پکارے اپنے مالک کو اور بھروسہ کرے اس کے کرم پر، توقع رکھے کہ وہ ہاتھ پھیلانے والوں کو محروم نہیں کرتا، اور یقین جانے کہ زمین و آسمان میں سب کے سب اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، سب اسی در کے سوالی ہیں، سب کو اسی سے مانگنا ہے، اور پورا اطمینان ہو کہ اس کی رحمت کافروں کے بھی شامل حال ہو جاتی ہے اس دنیا میں، تو میں جیسا بھی گناہ گار صحیح اقرار تو کرتا ہوں، حاضر ہوا ہوں، اور اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس کے بے انتہا اور بے حد و حساب جو رحمت کا سمندر ہے، اس میں ایک مرتبہ ڈبو کر مجھے وہ نکال لے۔ بہت تجربہ کیا گیا ہے اس کا کہ ملتزم پہ جو لوگ چمٹ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ پھر ان کے واسطے سے شاہ عبد الغنی صاحب مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات آئی، اور یہ حدیث کے ملتزم کی دعا قبول ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک، یہ سند سے ثابت ہے کہ بہت سے اہم کاموں کے لیے ملتزم پہ چمٹ کے جب دعا مانگی تو اللہ تعالی نے اپنی رحمت اور فضل سے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ تو 15 مقامات میں سے یہ دوسرا مقام ہے جس پر دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرمائی ہے وہ ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہے۔ باقی 13 مواقع جن میں دعا قبول ہوتی ہے، یا وہ مقامات جن پہ دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔